اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام احکام روزہ میں استقبال ہے۔ احکام روزہ کا الحمدللہ آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں جیسا کہ ہم نے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں چند فقہی احکام جو روزے کے متعلق ہیں وہ بیان کیے تھے، انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی چند مزید احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ڈکار لینا کیسا ہے؟ تو روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بھی ڈکار لی جا سکتی ہے، البتہ اگر کوئی چیز غذا کے طور پر منہ میں آ جائے تو اسے جان بوجھ کر نگلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بے اختیار کوئی چیز ڈکار لیتے وقت منہ میں آ جائے اور وہ بے اختیار حلق کے اندر واپس چلی جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر جان بوجھ کر نکلی ہوئی غذا کو نگل لیا جائے تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا اور روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حالت روزہ میں ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اگر کوئی شخص حالت روزہ میں ہونٹوں کو خشکی سے بچانے کے لیے لپ بام وغیرہ ہونٹوں پر لگاتا ہے اور اس کا مواد منہ کی تری سے مخلوط ہو کر حلقے سے نیچے نہ اترے تو اس کا استعمال جائز ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر حالت روزہ میں کوئی شخص منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے استعمال کرے تو اگر اس کا مواد حلق کے نیچے اتر جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر حلق سے نیچے نہ اترے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں پانی میں بیٹھنا کیسا ہے؟ تو رمضان میں روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنا جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے پورا سر پانی میں ڈبونے کا۔ تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدد اللہ کے نزدیک حالت روزہ میں پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہت ہے اور ممکن ہو کہ اس سے احتیاط کیا جائے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدد اللہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں احتیاط واجب کے طور پر پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا بے ہوش ہونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، بے ہوش ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حالت روزہ میں زبان کے نیچے رکھنے والی دواؤں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ حالت روزہ میں دل کے مریض جو دوائیں زبان کے نیچے رکھتے ہیں یا درد کم کرنے والی وہ ادویات جو زبان کے نیچے رکھنے سے جذب ہو کر خون میں اتر جاتی ہیں اور حلق سے نیچے نہیں اترتی، ان کا استعمال آیت اللہ سیستانی مدد اللہ کے فتوے میں جائز ہے، البتہ رہبر معظم احتیاطی واجب کے طور پر اس کے استعمال پر روزے کو باطل سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے حالت روزہ میں احادیث بیان کرنے کا۔ حالت روزہ میں خدا رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے کسی جھوٹی حدیث کو نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی روزے دار کوئی ایسی حدیث نقل کرنا چاہے جس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے وہ روایت ہو یا جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو اس کا حوالہ دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم سے منسوب کرے، یعنی مثال کے طور پر چھٹے امام کی حدیث پانچویں امام سے منسوب کرے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا بھولے سے ہوا ہے تو روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی قول کو بیان کرے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ قول خدا کا یا رسول کا قول ہے یا امام معصوم کا قول ہے، اور ان ہستیوں سے منسوب کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ حالت روزہ میں اگر کسی آیت یا کسی حدیث کو غلطی سے یا بھول کر غلط تلفظ سے پڑھ دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ کوشش کری جائے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ مریضوں کے حوالے سے چند احکام۔
کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کے احتمال سے روزہ معاف نہیں ہوتا۔ ایسا نقصان جس کا عام طور پر برداشت کرنا مشکل ہو، یا جس سے زندگی خطرے میں پڑ جائے، یا کوئی شدید نقصان کا باعث ہونے کا خوف ہو، تب روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے؟ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو، یا اس کا مرض طول پکڑ جائے، یا تکلیف میں اضافہ ہو جائے، یا شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے، اور ان باتوں کا یقین یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو۔ کیا کمزوری آنے کی صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ تو آیت اللہ سستانی مدد اللہ اور رہبر معظم کے فتوے میں کمزوری بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا، سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے کہ جسے برداشت نہ کیا جا سکے، یعنی جب کمزوری ناقابل برداشت ہو تب روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد رمضان اس کی قضا کرنا ہوگی۔ اب ایک سوال آتا ہے، اگر نوکری کی نوعیت ایسی ہو کہ روزہ رکھنا دشوار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا روزہ بچ جائے۔ مثلا اگر وہ چھٹی لے سکتا ہو تو چھٹی لے، یا تنخواہ کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہو اور کسی پریشانی کا شکار نہیں ہو تو کام نہ کرے اور روزہ رکھے، یا اتنا مال موجود ہو جس سے اس کا گزارا ہو جائے، یا اگر قرضہ لے کر گزارا کر سکتا ہو تو قرضہ لے اور روزے رکھ کر گھر میں بیٹھے۔ اگر یہ سب ممکن نہ ہو تو روزہ رکھ کر کام کرے، اور جب صورتحال ناقابل برداشت ہو تو فقط اتنا کھانا یا پانی پی سکتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے، اور پھر پورے دن روزہ توڑنے والے کاموں سے بھی پرہیز کریں اور بعد رمضان اس کی قضا بھی انجام دے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔